زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر قرآن اکیڈمی و تنظیم اسلامی، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا کسی ایک خاص عنوان پر نہیں بلکہ مختلف باتوں پر ہے، اور اس کے لیے جو ایک شعر میں کہہ سکتا ہوں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ امت مسلمہ بہت سے حوالوں سے اس وقت آزمائش اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم دو تین چیزوں کا ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم جو واقعہ ہوا ہے 22 مارچ کو جو حملہ ہوا ہے جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب کی طرف کے اوپر جو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر امریکہ نے ایک اور چال چلی ہے اسرائیل کو مزید مستحکم کرنے کی، اور وہ تھا گولان ہائٹس کو تسلیم کر لینا کہ وہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ اسی طرح امریکی اڈے اب جو ہے وہ عمان کے اندر جو ہے وہ بننے لگے ہیں، اور بندرگاہیں دو جو ہے عمان نے امریکہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی طرح بھارت میں جو صورتحال اب ہو رہی ہے، جنگ پاکستان اور بھارت کی ہوئی، اس کے بعد اب بھارت میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، اس پر سب پہ بات ہوگی۔ ایوب بیگ صاحب، میرا سوال سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑا نام، بہت قابل احترام نام، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس حملے میں بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ اس حملے کی آپ کن الفاظ میں مذمت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، اگر آپ مجھ سے کچھ الفاظ میں سننا چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جس سے میں اس بدترین حملے کی مذمت کر سکوں۔ مذموم حملہ، یہ بالکل مذموم حملہ تھا، ایک ایسے فرد پر حملہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ اور پھر یہ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پسرے مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ وہ پاکستان کے آخری مفتی اعظم تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا سارا گھرانہ ہی جو ہے وہ دین کی خدمت میں جتا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے نان کنٹروورشل، کبھی وہ فرقہ واریت کا معاملہ نہیں کیا، کبھی اس طرح کا کوئی انتہائی جیسے کہ باوقار انداز میں انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، اور وہ دین کی خدمت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عجب بات ہے ویسے، جس طرح کا حملہ تھا ان میں ان کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں بالکل حصار میں لے لیا ہو، آڑ بنا دی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے دین کی خدمت اور جو ہے وہ مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے، ہماری دعا ہے کہ وہ جس طرح اس کام میں جتے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اس طرح کے حملوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے کام کو مزید بڑھاوا دیں گے۔ حکومت کو سر چاہیے سیریسلی جو ہے جو ہمارے علماء، جید علماء ہیں، ان کی حفاظت کا اہتمام کرے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً اس میں کچھ ہے بھی، لیکن اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن سے اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ملک آپ اندازہ کیجیے، ڈیمورلائز ہو جائے لوگ، ڈیمورلائز ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجیے نا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو اگلے دن 23 مارچ تھا، اس پر کیا اثر انداز ہوتا۔ وہ ایک جشن کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ساری قوم ایک سوگ میں ہوتی ہے، غم میں ہوتی، تو 23 مارچ کی یاد دب جاتی، بالکل دب جاتی حضرت کے، اگر خدا نہ خواستہ وہ معاملہ ہوتا۔ اچھا ایوب بیگ صاحب، ٹیلی فون لائن پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب، جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب لائن پر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور صورتحال جانتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا، آپ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور شکر ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا
سایہ تا دیر قائم رکھے انشاءاللہ و آمین۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں بھی علماء پر بہت سے حملے ہوئے اور کچھ اور علماء اس حملوں کے نتیجے میں شہید بھی ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا کیا اسی کی ایک کڑی تو محسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیے، علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، کوئی جانتے ہیں کہ کس بات کے پیچھے کیا اسباب تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے جی، اور خاص طور پر جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اس کو اگر آپ غور کریں تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بہت جو مبصر حضرات ہیں کہ اصل میں 23 مارچ سے ذرا پہلے یہ واقعہ یہ حملہ کیا گیا جی، اور مقصد یہ تھا کہ 23 مارچ کی جو تقریبات ہیں وہ اس کے اندر ایک افراتفری پیدا کی جائے، جی، خوف و ہراس پیدا کیا جائے لوگوں میں، اور جو اس پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے کچھ سربلندی عطا فرمائی پچھلے دنوں جی، جی، بھارت کے حملوں کے مقابلے میں، تو اس کو اس پر ایک دھبا لگایا جائے۔ تو بظاہر یہی مقصد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میرا کسی فرقہ واریت سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا اور الحمدللہ تمام مکاتب فکر سے میرے اچھے تعلقات ہیں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے الحمدللہ بہت برادرانہ تعلقات رکھتا ہوں۔ تو یہ اس کو کسی فرقہ واریت سے منسوب کرنا در حقیقت دشمن کے عزائم کو اور اس کے ارادوں کو کامیاب بنانا ہے۔ حضرت اس میں تو مقصد یہ تھا میں اس میں ایک چیز عرض کروں گا، فرقہ واریت میں قوم الجھ جائے اور جو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور پاکستان میں اپنا تفریح بنا۔ حضرت میں اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ کوئی ایسا دھماکہ بھی ہو سکتا تھا جو کہ 22 کو ہو جاتا، اصل میں کیا یہ صحیح بات نہیں ہوگی کہ علماء حق کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کی ایک سازش ہے، کیونکہ 23 مارچ کی تو تقریب کو کسی طرح سے بھی وہ سیبوٹاج کر سکتے تھے؟ جی جی، تو یہ تو ہے ہی، بہرحال یہ کہ علماء حق کے پیچھے تو لگے ہی رہے ہیں مستقل، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے، کیونکہ علماء ہی جو ہیں وہ حق کی بات کہنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہر موقع پر ملت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو وہ تو خیر علماء کی بات ہی میں تو اپنے آپ کو علماء کی طرف میں بھی شامل نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ الحمدللہ میرے محبت کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان کو اندازہ تھا کہ اگر یہ حادثہ ہو جاتا تو اس صورت میں ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ اس کو سمجھا جاتا اور اس کی وجہ سے جو ہماری یہاں کی پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچتا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے احساسات کیا تھے اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا؟ بس احساسات یہ تھے کہ میں الحمدللہ بالکل پرسکون رہا، مجھے کوئی گھبراہٹ کوئی ہراس نہیں ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اگر اس کے میرا غالب گمان میرا یہ تھا کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جاؤں گا، باوجود ہے کہ بارش چاروں طرف سے کھولیت ہو رہی تھی جی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ کہ میں ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ اگر میرا وقت آ گیا ہے تو بہرحال وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر شہادت اگر نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرا کوئی طبیعت میں کوئی ہراس یا کوئی گھبراہٹ یا کوئی پریشانی مجھے لائے۔ اب یہ جو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گویا ایک دوبارہ سے ایک زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آپ نے کچھ سوچا ہو کہ اب آئندہ جو ہے میں مزید اضافہ جو ہے امت کے کی رہنمائی کے حوالے سے؟ یہ احساس تو یقیناً ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے اپنی حالت کو درست کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کرنے کا، اور اس کے دین کی جو خدمت مجھ سے پیچھے بن پڑی ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی ماندہ زندگی اللہ تعالیٰ خالص اپنے رضا کے کاموں میں گزار دے اور جس سے وہ راضی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے
اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ آمین ثم آمین. حضرت ہم بہت دعا گو ہیں آپ کے لیے. بس آخری سوال میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آپ ظاہری بات ہے آپ بہت عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اب بھی جو صورتحال ہے, آپ صرف یہ فرمائیے کہ اس کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. پچھلے دنوں جو صورتحال آج سے 2-3 سال پہلے تھی, جی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس سے اب بہت بہتر ہے, اور اب اطمینان سے لوگ چل نکلتے ہیں گھروں کے اندر. خاص طور سے کراچی میں جو صورتحال سال رہی ہے تو اس سے لوگ سب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بہت بہتری آئی. بہرحال یہ واقعہ تو ایک تھوڑا ایسا تھا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا, لیکن اس واقعے کے بعد ضرور تھوڑی سی بے چینی لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی صورتحال پھر دوبارہ لوٹ آئے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور بہرحال اکا دکا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہوں, لیکن ہمیں اس بات کا پورا اطمینان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب اس نے ایک نعمت دی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم سے چھینے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور عافیت کے ساتھ سب کو زندگی عطا فرمائے اپنے رضا کے مطابق. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ حضرت, آپ ہماری دعاؤں میں ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیگ صاحب, جسٹس صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں, بہت ہی ابھی بھی دیکھیں کتنے وہ اعتماد اور ایک سکون کے ساتھ اور روشن دماغ میں کسی کہتے ہیں کہ پازیٹیو انداز میں انہوں نے بات کی ہے. بالکل اپنی آواز سے بالکل پرسکون نظر آ رہے تھے. اصل میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. حال ہی میں جو پاک انڈیا کا معاملہ کشیدگی کی طرف گیا ہے, جی آپ نے بھی ذکر کیا. ہاں, تو انڈیا چاہتا تھا کہ اس حوالے سے اس ایسی شخصیت کو جو نہ صرف پاکستان کی اہم شخصیت ہو بلکہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہو, تو اس میں سارا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ غیر ملکی مہمان آ رہے تھے, مہاتیر آ رہے تھے اور غیر ملکی مہمان آ رہے تھے, تو وہ سارا پروگرام ساری جو ہے وہ ایک سب کچھ ایک سوگ میں ڈوب جانے والی بات تھی اور پاکستان کی وہ جو کامیابی تھی وہ ماند پڑ جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر میں مولانا کے بارے میں ایک عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو شریعت بینچ سے نکال دیا گیا تھا. اچھا, کیوں نکال دیا گیا آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ مولانا ڈٹ گئے تھے سود کے حوالے سے ڈٹ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سودی نظام کو یہاں اس کا مطلب ہے جو بینکوں میں جو ہوتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. مولانا مشرف نے دیکھا کہ جب تک یہ شخص ہے میں اپنے شریعت فیڈرل کورٹ سے اپنے مطلب کے فیصلے نہیں کروا سکوں گا, تو لہٰذا مولانا کو بس نکال دیا گیا اور اس کے بعد تمام سیاسی بڑھتیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. بیگ صاحب ویسے میں بتاؤں, خدا نہ خواستہ اگر یہ حملہ کامیاب ہوتا عمران خان کی حکومت کے اوپر بہت بڑا جسے کہتے ہیں دھبا لگ جاتا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کہ ایسے جو بھی ہمارے علماء حقانی ہیں ان کی حفاظت کا اور ان کی جو سیکیورٹی کا اہتمام کرے. اس میں آپ کی اجازت سے اور یوبیک صاحب کی اجازت سے میں یہ بات صرف بات کرنا چاہوں گا آخر میں. اب جسٹس ریٹائرڈ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پاکستان میں جورسپروڈنس کے اندر بھی ایک بہت بڑا نام ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ایک جج رہے ہیں اور ایسے جج رہے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مختلف سسٹم جو جوڈیشل سسٹمز چل رہے ہیں ان کے اندر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حملہ کسی اور جج کے اوپر ہو, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, باقی کسی کے اوپر, تو ایک واویلا مچ جاتا ہے. لیکن شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ اور ایک جورسپروڈنس کی ایک بہت بڑی برانچ, ہمارے نزدیک وہ شاید سب سے بڑی برانچ ہے جورسپروڈنس کی, لیکن اس کو اہمیت اتنی کم دی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ صرف ایک گارڈ ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو ان کا علمی مقام ہے جو ان کا ہے اس میں یہ عہدہ جو ہے وہ بے معنی سا ہے. اصل تو ان کا جو علمی جو لیکن ہونا نہیں چاہیے. اصل میرا بات کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ کی جو اہمیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اچھا رضا الحق صاحب, ہمارے پاس اور بھی ٹاپکس ہیں اور اس میں اب آنا چاہوں گا جو گولان ہائٹس پہ جو بےایمانی کی ہے امریکہ نے,
اور وہ یہ کہ اس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا ہے اور یہ کام کیا ہے امریکی صدر نے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ گولان ہائٹس کی اہمیت کیا ہے اسرائیل کے لیے یا اس خطے کے لیے؟ جی آصف صاحب بہت شکریہ. جس طرح آپ نے سوال میں کہا کہ یہ امریکی صدر نے بے ایمانی کی ہے، بے ایمانیاں تو خیر وہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. یہ جو 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن جب کی تھی، بے ایمانی تو سب سے پہلے وہ تھی، البے ایمانی کہہ لیں. ہاں بالکل اس کو. لیکن یہ جو گولان ہائٹس ہے، جولان ہائٹس اصل میں نام ہے اس کا، کیونکہ وہ جیم کو تو گاف بولتے ہیں، ہم اس لیے گولان کہہ دیتے ہیں اس کو. تو گولان ہائٹس جو ہے یہ تقریباً 1800 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے جو سیریا کے اندر، سیریا اور جو اس وقت ہاں جی شام کے اندر ہے، ارض مقدسہ کے اندر ہے، جو اس وقت اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا، ناجائز قبضہ کیا. ہوا یہ تھا کہ 1967 میں وہ جو 6 ڈے وار تھی، جس میں 4 ممالک کے خلاف اسرائیل نے مطلب ڈائریکٹلی ایک ہی وقت میں کنفرنٹیشن کی، شکست بھی دی ان کو. اس وقت انہوں نے بہت سارے علاقے اسرائیل نے انیکس کر لیے تھے. انیکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قبضہ کر لینا ناجائز. ٹھیک ہے. اور ان میں ایک تو سینائی پیننسولا تھا، ایک یہ ویسٹ بینک کا پورا علاقہ تھا، اور ایک یہ سیریا کے ساتھ یہ گولان ہائٹس. گولان ہائٹس میں جو یہ 1800 کلومیٹر ہے، اس میں سے 1200 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اسکوائر کلومیٹرز کا، وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور باقی 600 تقریباً جو ہے وہ سیریا کے قبضے میں ہے. اب یہ بہت عرصے سے بات چل رہی تھی کہ کیونکہ انٹرنیشنلی یہ ریکگنائزڈ ہے کہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، مقبوضہ علاقہ ہے. اور جس طرح باقی دنیا میں مقبوضہ علاقے ہوتے ہیں، جس طرح مقبوضہ کشمیر ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق اس کے اوپر کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ بنا لے. اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ قرار دیا جاتا ہے. یہ تھا ڈسپیوٹڈ ہو گیا تھا تو ڈسپیوٹڈ ہی. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کے مطابق بھی، اور جس وقت یہ انیکس کیا گیا تھا اس وقت بھی امریکہ اس کو کہتا تھا کہ یہ واپس کرنا ہوگا. اس وقت یہی کہتا تھا. لیکن اب کیونکہ تیور بدلے ہوئے ہیں، اور اسرائیل بھی اور یہودی بھی اس وقت زائنسٹ خاص طور پہ جو ہیں وہ امریکی سر پہ سوار ہیں، ان کی گردن پہ سوار ہیں. ان کے آپ پینٹاگون کو دیکھ لیں، ان کے وائٹ ہاؤس کو دیکھ لیں. یہ صدر ٹرمپ جس نے یہ ڈکری سائن کی ہے، اس کا اپنا داماد یہودی ہے، جیرڈ کشنر جو ہے. اس کے بعد آپ کانگریس دیکھ لیں، وہ سب کی سب اس میں. اگر آپ کو امریکہ کا صدر بننا ہے تو ایپیک، امریکن اسرائیلی جو ان آپس میں ان کی گٹھ جوڑ ہے، اس آرگنائزیشن کی آپ کو آشیرواد حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو گولان ہائٹس کے اوپر 2 بہت امپورٹنٹ، آپ یوں کہہ لیں اس کی 2 اہمیتیں ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماؤنٹ ہیبرون ہے وہاں پہ، جو پورا اسرائیل ہے وہاں پہ، یا آپ یوں کہیں کہ جو ارض مقدسہ ہے. اسرائیل کو تو ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے، ناجائز جگہ ہے وہ، اسرائیل نے جو اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے. لیکن وہاں پہ جو اب یوں کہہ لیں مری کی طرح کا علاقہ، پاکستان میں جس طرح مری ہے، ایک پہاڑی علاقہ، ایک ٹھنڈا علاقہ اور سب سے اونچا علاقہ، وہ یہ ماؤنٹ ہیبرون ہے، جس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ایک تو یہ وجہ بن سکتی ہے. وہاں پہ تو وہ آباد بھی بہت ہو گئے نا، سیٹلرز وہاں بہت زیادہ آباد ہوئے ہیں آ کے، کیونکہ سیٹلرز زیادہ تر یورپ سے آئے تھے، ان کو ایسا ہی علاقہ چاہیے تھا. ایک تو یہ، اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا. اب وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیٹلرز کیونکہ اب تسلیم کر لیا جائے گا، امریکہ نے تسلیم تو کر لیا، اب اسرائیل کو اس سے فرق پڑتا نہیں پڑتا، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن سیٹلرز کے لیے وہ اب ایک مستقل جگہ بن گئی ہوئی ہے، جیسے بھی وہاں موجود ہے. دوسرا وہاں پہ سی آف گیلیلی ہے، بحیرہ تبریہ، جس کا آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں، وہاں پہ ذکر ہے. ایون ہمارے احادیث جو ہیں آخر الزمان کے بارے میں، اس میں بہت سارا چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. علامہ اقبال کے اشعار اس کے اوپر ہیں، کھل گئے یاجوج و مجوج کے لشکر تمام، وہ سی آف گیلیلی کا ہی ذکر اس کے اندر آتا ہے. اور یہ 1917 میں جو بیلفور ڈیکلیریشن آئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا. مولانا مناظر احسن گیلانی کی جو بک ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ. تو لیکن ان کے لیے یہ امپورٹنٹ علاقہ ہے اسٹریٹجیکلی بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی. اور کیونکہ وہ اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آئندہ سوچ رہے ہیں، گریٹر اسرائیل کی طرف اور بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک لاجیکل دوسرا سٹیپ بنتا تھا. گریٹر اسرائیل کی راہ میں تو ایک اور سٹیپ بن گیا. یہ دوسرا سٹیپ، پہلا سٹیپ تھا یروشلم کو قرار دینا کہ یہ ہمارا دارالحکومت ہوگا. اب یہ دوسرا سٹیپ اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ مزید بڑھے. بیگ صاحب، ٹرمپ نے جو یہ تسلیم کیا اور یہ اعلان کیا،
اس اعلان کی کتنی اہمیت ہے؟ اسرائیل تو پہلے ہی قابض تھا، ٹھیک ہے، اور اب دنیا اگر ٹرمپ کے اعلان کرنے سے کیا دنیا مان جائے گی؟ اب یو این او بھی تو ایک چیز ہے، ایک بلا کا نام ہے جو کہ سر خرید ہے امریکہ اور اسرائیل کی، لیکن بہرحال اب یہ جو کر لیا تو کیا یو این او بھی تسلیم کر لے گی اس کو، اور سارا کچھ یہ بس وہ اب حصہ شمار ہو جائے گا اور پرماننٹ بارڈر بن جائیں گے؟ آصف صاحب پہلے تو تھوڑا سا یو این او کا نام بدل لیں، بلا کی بجائے اسے کنیز کہہ لیں. وہ کنیز ہے صحیح کہہ رہے ہیں، عالمی قوتوں کی. ٹھیک ہے. دیکھیں امریکہ نے جو تسلیم کیا ہے گولان ہائٹس کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے، یہ اس نے تھوک کر چاٹا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جو سن 67 سے لے کر ایک طویل عرصے تک یہ کہتا رہا اسرائیل کو خالی کرو خالی کرو، یہ تمہارا ناجائز قبضہ ہے. اب اس کو جائز قبضہ قرار دے رہا ہے وہی امریکہ. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس طرح کے پلٹے ہیں. ایک تو وہ عالم اسلام کا کس طرح کمزور ہو جانا، اسرائیل کا طاقت پکڑ جانا، یہ سب جو باتیں ہوئی ہیں اس سے اس کو یہ ایک تقویت ملی ہے اس طرح کا. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایک باہمی سمجھوتا ذاتی حوالے سے بھی کیا ہے. وہ کس طرح؟ وہ یہ کہ اس سٹیپ سے ٹرمپ کے اس سٹیپ سے جو 9 اپریل سے انتخابات آ رہے ہیں اسرائیل میں، اس سے اس نیتن یاہو کو بہت مدد کی ملے گی. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کوئی لیڈر کشمیر کے حوالے سے کوئی بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے لوگ کس طرح اس کو آگے ہو کر اس کا استقبال کریں گے. نیتن یاہو کا یہ حاصل کر لینا، امریکہ کی اس طرح اس کے قبضے کو تسلیم کر لینا، اس کو انتخابی کامیابی ہوگی. اور اس انتخابی کامیابی کے بدلے میں یہودی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر تصور ہی کیا جا سکتا کہ یہودیوں کی منشا کے بغیر آئے. ایک طرف نیتن یاہو الیکٹ ہوگا اور ایک دوسری طرف ٹرمپ جو ہے ری الیکٹ ہوگا، وہ بھی یہ بھی ری الیکٹ ہوگا، اور دوسری طرف وہ ری الیکٹ. دونوں نے ایک دوسرے کی ذاتی سطح پہ مدد کی ہے، اس نے پرائم منسٹر بننے کے لیے اور اس نے صدر کے لیے. لیکن سب سے بری آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. دیکھیے سب سے پہلی بات اور انتہائی اہم بات ہے کہ پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گا کہ آپ کسی جگہ پر قبضہ کریں اور اپنے قبضے کو مستحکم کریں اور ایک عالمی قوت کہہ دے کہ یہ جائز ہے. یہ تو بھارت کو کھجلی ہوگی اس پہ. جی بالکل بالکل. بھارت بھی چاہے گا کہ امریکہ یہ یو این او وغیرہ کے یہ کہہ دیں کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا مقبوضہ کشمیر جو بھارت کا، اب وہ مقبوضہ کشمیر نہیں، اب تو وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے انڈیا کا. اس میں نیتن یاہو نے یہ کہا بھی تو ہے نا، بیان دیا، اس نے کہا ہے کہ دس پرووز کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ یو کین کیپ این آکوپائڈ ٹیریٹری. یعنی کہ دنیا کے اصول تبدیل ہو رہے ہیں. اصول تبدیل ہو رہے ہیں، اب بدماشی اور آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیے طاقت نے اگرچہ ہمیشہ ایک رول ادا کیا ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، طاقت نے ہمیشہ انصاف کے خلاف ایک رول ادا کیا ہے. لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ طاقت ہی طاقت ہے، لاٹھی ہی لاٹھی ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی اور کوئی اصول. بالکل ہر اصول کو. اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سٹیپ سے اردن بھی خطرے میں چلا گیا ہے. ایک طرف اردن خطرے میں چلا گیا ہے، دوسرا میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں اس وقت کہنی مناسب ہے یا نہیں، کہ آپ دیکھیں گے کہ غزہ پہ عن قریب بہت بڑا حملہ ہوگا، مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل شام پر ایک حملہ کرے گا. اور یہ میں کوئی مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا، یہ عین ممکن چند ہفتوں کے اندر ہو جائے. یہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے پاؤں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق پھیلا رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے بات یہ ہے نا، ویسے تو مسلمانوں کے تمام علاقے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے پروگرام میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے. جی میں وہی سوچا تھا کہ یہ کچھ عرصے بعد چونکہ یہودی قبائل وہاں پر بھی تھے، تو یہودی اصل میں ہر ملک کے ماس کے ملک خدائے ماس کے وہ اس کو اپنی شکل دے رہے ہیں، اس کو اپنی شکل دینے کو بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک اس میں کہوں گا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بیان پر کہیں سے کوئی امت مسلمہ میں کہیں سے کوئی بیداری کی لہر یا کہیں سے کوئی ری ایکشن آیا ہے؟ عرب ممالک تو چپ ہے، کسی عرب ملک سے کوئی آیا ری ایکشن؟ مردوں کو آپ نے جنبش کرتے دیکھا کبھی؟ مردے جنبش نہیں کیا کرتے، بالکل چپ ہیں، دبے ہوئے ہیں، سر تسلیم خم ہیں. کوئی امت مسلمہ میں کوئی ہے ملک پاکستان کوئی اور جس نے بولا ہو؟ کوئی
ٹرکی تھوڑا سا بولا بھی ہے تو اس کا بھی اپنا رول جو ہے کوئی اتنا واضح نہیں ہے. پاکستان نے بھی وزارت خارجہ نے صرف اس کی کر دی ہے مذمت کر دی ہے. بس ایک جملے میں ایک سطر انگریزوں نے ایک لفظ بنایا ہے سوری. قتل کرو سوری. تو اسی طرح انہوں نے ایک اور لفظ بنایا مذمت. کچھ بھی ہو آپ ایک مذمت کی اسٹیٹمنٹ دیں اور آپ فارغ ہو. بالکل یہی ہے, اس سے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے دوسری طرف عملی طور پر بھی غور کیجئے نا کہ جو صورتحال ہے, جو طاقت کا توازن ہے, اس طاقت کے توازن میں مسلمان ممالک کر سکتے کیا ہے. تو اصل قصور تو یہ ہوا نا, پھر بات اگر یہیں سے چل گئی ہے تو اصل قصور تو یہ ہوا نا کہ عالم اسلام نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا. نہیں دیکھیں نا, میرا سوال ہے رضا الحق صاحب آپ سے, 9/11 نہ ہوتا کیا اسرائیل یہ حرکتیں کرتا؟ وہاں پہ عراق بھی کھڑا ہوتا, لیبیا بھی کھڑا ہوتا, شام کو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا, مصر کے میں بھی شاید کچھ کوئی خیر باقی رہ جاتی, تو کوئی اسرائیل کو یہ ہمت نہ ہوتی. صاحب دیکھیے آپ کی بات ایک حد تک تو درست ہے کہ 9/11 نہ ہوتا تو یہ چیزیں نہ ہوئی ہوتی ہیں, لیکن 9/11 نہ ہوتا تو ان کی پلاننگ میں یہ چیزیں شامل ہیں. 9/11 نہ ہوتا تو کسی اور ڈیٹ کو کچھ اور ہو جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک جھوٹ کو بہانہ بنا کے ایک مسلمان ملک کو تہو بالا کر کے اسرائیل کو مضبوط تر کیا ہے اس کے مقاصد میں, یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اپنے اس پلان پر مسلسل یکسوئی کے ساتھ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. سوال یہ ہے کہ 9/11 کیوں نہ ہوتا 9/11 1898 اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کے جو بھی عزائم, جو اہداف, جو مقاصد, کوئی آیا راستے میں اس کے وہ پورے ہوتے رہے. یہی 9/11 کا ایک مقصد تھا, وہ مقصد وہ کیا گیا. 9/11 کیوں نہ ہوتا, جب ان کے پروگرام میں شامل تھا وہ ہوا, اور اس کے بعد وہی کچھ ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں. صحیح معنوں میں یکسوئی سے چل رہے ہیں وہ. دیکھیے جی صحیح معنوں میں یکسوئی سے چل بالکل یکسوئی سے چل رہے ہیں. لیکن ناصر صاحب یہ دیکھیے نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ 9/11 سے 10 سال پہلے لگ چکا ہوا تھا. یہ گلف وار تھی اور اس سے پہلے ریگن جو تھا اس کے زمانے میں یونین پلان آ چکا ہوا تھا جس میں یہ گریٹر اسرائیل کا ذکر ہے. تو یہ ان کی پہلے سے تیاری تھی. یہ بہانے ہوتے ہیں درمیان میں جو انہوں نے بنانے. ہاں مسلمان امت شیملیسلی کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس کی مذمت چائنا نے بھی کی ہے, اس کی مذمت روس نے بھی کی ہے, یونائٹڈ نیشن نے بھی کی ہے, یورپین یونین نے بھی کی ہے, بڑوں نے مذمت کی ہے. لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. اسرائیل جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی منشا جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن دنیا میں اس وقت ان کو روکنے والی طاقت کوئی نہیں ہے. اصل شیعی طاقت ہے. دیکھیے دیکھنے کو یہ جو OIC بنی تھی یہ کتنا اچھا قدم تھا, کتنا سنہرا قدم تھا تاریخ ہوتا. لیکن مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے نا, ایک ایسی شے بنا لی جس کو کھڑا رکھنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں تھی. فوج بھی تو بنائی ہے ہم نے کتنے ممالک کی, وہ تو خیر ایک مذاق ہوا ہے. لیکن یہ OIC جو بنائی گئی تھی اس سے پہلے اگر کوئی پلاننگ ہوتی, اس سے پہلے یہ ہوتا کہ یہ یا کم از کم مسلمانوں کے چند ممالک اس قابل ہو گئے ہوتے کہ عالمی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے. تو انہوں نے OIC کا میں جواب کیا دیا. ایک طرف OIC کے کون تھے, شاہ فیصل نہیں, ذوالفقار علی بھٹو, قذافی, اور ایک سوڈان کا تھا. ہاں یہ سارے سب کو یوں کہہ لیے قتل کر دیا. کو شاہ فیصل کو تو اسی وقت ہی, یعنی کہ ویری ویری قذافی کا تو بعد میں معاملہ آیا, قذافی کا بعد میں آیا, ایک سوڈان کے تھے ان کا بعد میں آیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, حکمران ہمارے جو اگلے آئے انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے. تو یہ جب آپ کوئی بغیر تیاری کیے کوئی کام کریں گے تو ناکامی ہوگی. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے رد عمل کو جانچتے ہوئے اس کا پلاننگ کرتے ہیں, اس کا انتظام کرتے ہیں, اس کو روکنے کو. یہ ہمارا فرق ہے اور اسی لیے ہم پسماندہ ہیں اور رگڑے کھا رہے ہیں. اس پر ہم صرف ہم بھی قرارداد تعزیت ہی پاس کر سکتے ہیں کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں. آگے چلیں جناب. یہ عمان نے جو ایک اور سجدہ کیا ہے, سجدہ سہو کیا ہے یا کیا کیا ہے, پہلے تو نیتنیاہو ان کے ہاں جو ہے وہ مہمان بنے ہیں, اور اب جو یہ 2 بندرگاہیں جو دی جا رہی ہیں امریکہ کو, یقیناً کسی فوجی نوعیت کی ہیں, کوئی تجارتی نوعیت کی تو نہیں ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بندرگاہیں عمان نے کیوں دی اور امریکہ نے کیوں لی ہیں؟ 2 الگ سوال ہیں.
اسب یہ جو عمان نے بندرگاہیں امریکہ کو دیں یا امریکہ نے ان سے لی، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے، اور یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ریجن کے لیے خاص طور پہ. دیکھیے اس کی دو جہتیں ہیں. پہلی جہت تو وہ ہے جو آن دا فیس آف اٹ نظر آتی ہے، دوسری جہت جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے اس کا. ٹھیک. دیکھیے آن دا فیس آف اٹ اس وقت جو امریکہ کی چائنا کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ وار چل رہی ہے، اور وہ ٹریڈ وار جو ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایون یہ جو IMF ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہر صورت میں چاہتا ہے. اب دیکھیے سی پیک جو ہے وہ جو بڑھتا ہے آگے، اور یہ عمان کی جو دو بندرگاہیں الدکم اور سلالہ، یہ دو بندرگاہیں جو ہیں یہ تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں آبنائے ہرمز سے. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے جہاں پہ دنیا کا 30% جو کروڈ آئل ہے، پیٹرولیم، وہ ٹریڈ ہوتا ہے. اور چائنا کو کیونکہ تیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آبنائے ہرمز ایک ایسا ایریا ہے جہاں سے ہو کے ابھی اس کو ملتا ہے. اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے، اور پھر ون بیلٹ ون روڈ جو چائنا کا ہے وہ وہیں سے گزر کے، اس کے قریب سے گزر کے آگے جاتا ہے. تو امریکہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ وہ اس وسینٹی میں اپنی بندرگاہیں یا عمان سے بندرگاہیں لے کے، جس طرح اس نے کیا ہے. یہ آپ کو پتہ گوادر بھی عمان نے ہمیں دی ہوئی ہے تحفے میں کسی زمانے میں. تو عمان کے اندر یہ دو بندرگاہیں نیول اڈے کے طور پہ بنائے. چائنا پہ بھی نظر رکھے، پاکستان اور یہ اوبور اور یہ سی پیک والا جو پورا معاملہ ہے اس کو بھی خراب کرے، اس ٹریڈ کو، اس پہ بھی نظر رکھے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انڈیا جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ پچھلا وزٹ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہاں پہ انڈیا میں، تو مودی سے ملاقات میں جو بہت سارے معاہدے سائن ہوئے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کی بیسس شیئر کریں گے. اچھا، ہم نے یہ ذکر کیا تھا، اور اس وقت تو عمومی طور پہ یہی کہا جاتا تھا کہ امریکہ تو یوز کرے گا انڈیا کی بیسس، انڈیا امریکہ کی بیسس کیا وہاں جا کے کچھ کرے گا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، امریکہ اگر یہاں پہ عمان میں بیسس لیتا ہے تو وہ امریکن بیسس ہی ہیں. انڈیا ان کو یوز کر سکتا ہے، کسی بھی وقت یوز کر سکتا ہے، کسی مقصد کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے. چلے ایک کنٹینمنٹ آف چائنا تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی؟ پاکستان کے حوالے سے دو طرح کے خطرات ہیں. ایک تو وہی جو کہ روایتی ہے کہ جی ٹریڈ کے اندر پاکستان دب جائے گا، اس پورے معاملے کے اندر پھنس جائے گا، سی پیک کے اندر آیا ہوا ہے، دوسرے طریقے سے آیا ہوا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر آرسنل جو ہے، پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں، ان سے خطرہ ہے. مغرب کو خاص طور پہ خطرہ ہے، مغرب سے زیادہ اسرائیل کو خطرہ ہے. اسرائیل کو ڈائریکٹلی خطرہ تو نہ ہو، لیکن پاکستان نے اس طریقے سے اس کو پیش کیا ہوا ہے سامنے، ایک پلان ایسے بنا کے دیا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل پاکستان کو یا کسی بھی پراکسی کے تھرو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کا پہلا ٹارگٹ ڈائریکٹلی انڈیا ہوگا، کیونکہ انڈیا ڈائریکٹلی حریف، ضیاء الحق صاحب کا فارمولا ہے، ضیاء الحق صاحب کا فارمولا، اور انڈیا حلیف بنتا ہے، ان کا نیچرل حلیف بنتا ہے یہود اور ہنود کا. تو وہ لازمی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر آرسنل کو کسی طرح سے بھی، یوں کہیں پاکستان کے نیوکلیر جو ٹیتھ ہیں ان کو نکالنے سے پہلے، ٹوتھلس کرنے سے پہلے ہر طرف سے پلاننگ کر لیں، پیش بندی کر لیں. اس میں یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے، یہ ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ امریکہ کا اس وقت طرز عمل جو ہے وہ بلکہ شروع سے ہی ایسا رہا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا رائٹ دکھا کر لیفٹ مارنا. تو یہ امریکہ یہ جو بندرگاہیں لی ہیں، میری نظر میں یہ بھی رائٹ دکھا کر لیفٹ مارا جا رہا ہے. وہ کیوں؟ ظاہری طور پر ان بندرگاہوں کا تعلق ایران سے بنتا ہے، ایران کے خلاف کسی قدم پہ بنتا ہے. یعنی امریکہ یہ جو بندرگاہیں ہیں اس سے ایران کو بھی خطرہ ہے، ایران کو ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ ایران ہی کے لیے لی گئی ہیں، ظاہر کی، لیکن یہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں میرا شروع سے ایک موقف ہے کہ امریکہ اور ایران کبھی کسی ایسی سٹیج پہ نہیں جائیں گے کہ جنگ ہو جائے، اس سے کم ہی ہوگا. تو ایران کا معاملہ آگے رکھ کر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ چائنا اور پاکستان کا معاملہ کیا جا رہا ہے. ذکر ایران کا ہے، مقصد چائنا اور پاکستان. دیکھیں جی ابھی انہوں نے کہا نا کہ یہ تجارت کا معاملہ ہے. آج دنیا میں تجارت، میں یہ ایک بات کہنے لگا ہوں، تجارت جنگ کے لیے ہوتی ہے اور جنگ تجارت کے لیے ہوتی ہے. لازم ملزوم ہو گیا، یہ لازم ملزوم ہو گیا. جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہی ملک مستحکم ہے عسکری طور پر. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ملک عسکری طور پر مستحکم ہے
تو وہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے تجارت کے نہ ہونے سے یا خراب ہونے سے. آپ کے پاس سوویت یونین کی مثال ہے. لہٰذا اصل میں تو یہ کیا دونوں، یعنی اس کے دونوں مقاصد ہیں. اگر وہ اس جگہ آتا ہے تو آپ کا سی پیک خطرے میں پڑتا ہے. نہیں تو پاکستان کو ریئیکٹ تو کرنا چاہیے نا. دیکھیں کیا کرے ایک کمزور بیچارہ کیا ریئیکٹ کرے، کیا کس قابل ہے پاکستان ریئیکٹ کر دے؟ کیا کرے گا ریئیکٹ کر کے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہتر پالیسی ہے پیش بندی تو کرے نا. ہاں میں ہی عرض کرنے لگا ہوں، اس حوالے سے بہتر پالیسی ہے کہ خاموش رہو، کوئی ریئیکٹ ظاہری ریئیکٹ نہ کرو، لیکن اپنے طور پر اس کی پیش بندی کرو. اور میں سمجھتا ہوں کچھ پیش بندی اس حوالے سے ہو رہی ہے. جو چائنا کے ساتھ JF-17 بلاک 3 کا معاملہ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط کرے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ F-16 سے بہتر تیار ہے. اللہ کرے جی ایسا ہو. آگے چلتے ہیں جناب، ہمارے پاس ایک ٹاپک رہ گیا ہے. رضا اللہ صاحب، یہ جو بھارت میں جو اب ایک اور نئی لہر چلی ہے، پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی اور انڈیا کے جہاز مار گرائے، اب وہ جو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی جو صورتحال ہے وہ کشمیر سے نکل کے اب باقی بھارت میں بھی جا رہی ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا اس کو نہیں اٹھاتا، جبکہ بھارت کوئی موقع ضائع نہیں کرتا کہ اگر یہاں پر کچھ ہندوؤں کے ساتھ ہو جائے تو اس کو مرچ مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر آفیشیل کر کے وہ بیان کرتا ہے. جبکہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے، یا ہمارا میڈیا بھی نہیں کرتا اور ہماری حکومت بھی شاید اس طرح نہیں کرتی کہ جو اب حالات ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، کیا حالات اب ہو رہے ہیں؟ حالات تو بہت مخدوش ہیں مسلمانوں کے لیے وہاں پہ، خاص طور پہ کیونکہ انتہا پسند ہندو تو اب وہ ان کو وہاں پہ برداشت نہیں کرتے. ان کو اس طرح کے تانے دیتے ہیں کہ پاکستان جاؤ، چلے جاؤ وہاں پہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایک کہنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. جس طرح یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ جو گڑگاؤں وہاں پہ دلی سے ملکہ علاقہ ہے، وہاں پہ ایک فیملی تھی. فیملی کا کوئی لڑکا باہر کرکٹ کھیل رہا تھا. وہ ہولی کی چھٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ، تو وہ آیا ہوگا وہاں پہ گھر واپس، مہمان آئے ہوئے تھے کچھ، تو وہ اس کو یہی کہا 40 کے قریب، یہ BJP کے RSS کے انتہا پسند ہندو تھے، کہ تم جا کھیلنا تو وہاں جا کے پاکستان کھیلو. تو اس کے بعد ان کی ڈنڈوں کے ساتھ اور لاٹھیوں کے ساتھ پٹائی کی. اور انڈین پولیس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو بس ان کا ایک ایسا معاملہ ہے جو انریسٹ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تعصبانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسٹیٹ جب انوالو ہو جائے اس طرح کے معاملات میں، دیکھیں پاکستانی میڈیا کو یہ باتیں اٹھانی چاہیے. انڈیا کے اندر سے آواز بھی ایک یا دو آوازیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ جو کانگریس ہے، راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ یہ تعصبانہ رویہ ہے. وہ تو تھوڑا سا آپ یوں کہیں کہ سیف سائڈ پہ رہ کے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. جو کجریوال ہے، یہ عام آدمی پارٹی والا، اس نے تو صاف کہا ہے کہ مودی ہٹلر والی پالیسی اپنا رہا ہے. پاکستان کیوں ایسا بیان نہیں دے پاتا؟ آخر پاکستان کا میڈیا جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا؟ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ انڈیا کے اندر انتہا پسندی ہے، بہت زیادہ انتہا پسندی ہے. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ ایسے میں کیا کہوں کہ بے شرم لوگ ہیں کہ قائداعظم یونیورسٹی کے اندر وہ ہولی کا وہ ہوا اور پورا اس طرح منایا گیا ہے. یعنی کہ ابھی چند دن پہلے تمہارا بھارت پورا کا پورا تم پر تھو تھو کر رہا تھا، تمہارے خلاف بول رہا تھا مسلمانوں کو، اور تم ہولی بنا رہے ہو. یہ کیا، یہ تو غدار ہیں پاکستان کے نظریے کہ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں اس پوری بات کے اندر. اور یہ زد اصل میں دیکھیے، زد تو وہ اپنے اوپر خود بھی لگا رہے ہیں. یہ دو قومی نظریے کی ایک طرح سے تصدیق ہو رہی ہے. ہم جو جس مقصد کے تحت پاکستان بنایا تھا ہم نے علیحدہ ہو کر، کہ ہم یہاں پہ ایک ہم اور ہندو ایک قوم نہیں ہیں. ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ہمارا علیحدہ تشخص ہے. اصل میں دیکھیے نا، ہمیں بیگ صاحب، ہمیں ہندوؤں کو ہندو نہ سمجھے. ہم ہندوستان جو حرکتیں کر رہا ہے، پاکستان میں ہندو امن سے ہیں، وہ امن سے رہیں، اپنی رسومات کریں، اپنی عبادات کریں، کسی کو پرابلم نہیں ہے. مسلمان ان کو کاپی نہ کریں، کیونکہ اس کے ریئیکشن میں وہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. وہاں پہ تو ہندو جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے کو تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کو نکالنے کے لیے. مسلمان کے دوستان قبرستان یا پاکستان یا، اور ہم لوگ یہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، میڈیا کیوں اس معاملے میں چپ ہے؟ دیکھو جی، بھارت جو ہے وہ تو ازلی دشمن ہے پاکستان کا. ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا. اور یہ جو نعرہ بھی آپ نے بتایا ہے، مسلمان کے دوستان پاکستان یا قبرستان، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں، یہ پرانا ہے. لیکن یہ کہ اس میں
اس میں دن بدن شدت پیدا ہو رہی ہے اور یہ بالکل رضا الحق صاحب نے صحیح فرمایا. اصل میں تو یہ دو قومی نظریہ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے یہ حالات جو ہے، یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جو ہمارے ملک میں بھی، کیا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، جو آج بھی یہ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ کہاں آ گیا، یہ تو یا یہاں کے زمانے میں ایجاد ہوا تھا، فلاں یہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو بھی ہے، تاریخ نے بتایا ہے کہ یہ مسلم لیگ کا یہ فیصلہ کہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، وقت نے ثابت کیا ہے بالکل درست ہے. اب ایک اور ریاست ہونی چاہیے انڈیا میں، اب ایک اور ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں اب وہ تو بہرحال وہاں کا مسئلہ ہے، لیکن البتہ یہ ہے وہ ریاست تو قائم ہو گئی، وہ ملک تو بن گیا، اسلام کا نام بھی لے لیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، لیکن یہ سب کچھ ہماری زبان کی نوک پر رہا. اصل جو ہماری کمزوری ہے، اصل جو ہمارے غیر مستحکم ہونے کا مسئلہ ہے، بنیاد ہے، آج جو ہم کمزور ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا ہم نہیں بولتے، کیوں، کس طرح بولیں، کمزور کیسے بولیں، تو اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے اس کلمے کو بس زبان کی نوک تک رکھا ہے، نہ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارا ہے، نہ اس کو اپنے عمل میں لائے ہیں. پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ایک دور کے خواب جو ہے وہ بھی منتشر ہوتا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. خدا را غور کرنا چاہیے ہمارے اہل پاکستان کو، مسلمانان پاکستان کو، کہ جس بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا تھا اگر ہم اس کی طرف نہ بڑھے تو یہ کمزوری کہیں موت کی طرف نہ ہمیں لے جائے. بالکل واضح ہے، کون چھوڑتا ہے کمزور کو، اور پاکستان کا استحکام اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے. بیگ صاحب آپ کی تشریح آنے کا شکریہ، رضا الحق صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر ہم نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے. اس میں آخری جو ہم نے ہندوستان کے حوالے سے کیا ہے، میں اس میں پیغام دینا چاہوں گا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو کہ ہلکی سی بھی کوئی ایسی چیز ہو جو ظلم و ستم کی ہے اس کو میڈیا پر لائیں. بھارت کا وہ جو چہرہ ہے سیکولرزم کا، وہ تو پردہ بھارت خود فاش کر رہا ہے، لیکن کم از کم وہ دنیا کو بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو عالمی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کریں کہ یہ بھارت کیا کر رہا ہے، اور اس پر پریشر پڑے کہ وہاں کے جو یہ متشدد اور بدماش ہندو جو ہیں جو کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ ان کو لگام دیں اور وہاں کے مسلمان بھی امن و سکون سے رہ سکیں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.